السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان من، سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے سلسلے کی آج تیسری نشست ہے۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر، عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک، جبکہ والدہ محترمہ کی طرف سے عائشہ بنت ام رمان، زینب بنت عامر بن عیمر بن عبد الشمس بن عطاب بن عزینہ بن سبیع بن بہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے آپ نے دریافت کیا کہ خواتین نے تو اپنی اپنی اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پہ رکھ لو۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، جن کی شادی مشہور صحابی رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نمایاں کارنامے احادیث اور تاریخ کی کتب میں بکثرت مل جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ متعدد خوبیوں کی مالک تھیں، اسی لیے آپ کے القابات بھی متعدد ہیں۔ صدیقہ، ہمیشہ سچ بولنے والی، حبیبۃ الرسول، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ المبرہ، جس کی پاک دامنی کی گواہی اور آپ پر لگنے والے جھوٹے الزام سے برات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ طیبہ، طاہرہ، پاک باز اور پاکیزہ سیرت کی مالکہ، اور حمیرہ، سرخ رنگت والی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنت الصدیق کا خطاب بھی عنایت فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت میں یا عائش بھی فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے مرہ بن کعب پر 8ویں پشت میں مل جاتا ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب میں مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت میں مل جاتا ہے۔ یوں آپ کا ننیال اور دودیال دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5 سال بعد ماہ شوال المکرم مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بہت خوشگوار گزرا۔ جہاں آنکھ کھولی وہ گھر صداقت کا گہوارہ تھا، اور جہاں بچپنے میں ہی ازدواجی زندگی بسر فرمائی وہاں نبوت کا بسیرا تھا۔ اسی لیے چاق و چوبند ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ صلاحیتوں نے آپ کی شخصیت کو خوب نکھارا۔ علم و ادب سے گہری وابستگی، فطری حاضر جوابی، ذکاوت، ذہانت، مذہبی واقفیت اور غیر معمولی قوت حافظہ کی وجہ سے آپ کو اپنی سہیلیوں میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ عام طور پر ایک سادہ مگر پاک صاف جوڑا زیب تن فرماتی۔ آپ کے پاس ایک ایسا کرتا بھی تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے اسے قیمتی جوڑا شمار کیا جاتا تھا۔ شادی بیاہ کے موقع پر دلہن اس جوڑے کو عاریتاً منگواتی اور کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیتی۔ کبھی کبھار اپنے کپڑے کو زعفران میں رنگ کر استعمال فرما لیتی۔ آپ کے پاس سرخ رنگ کا کرتا بھی موجود تھا اور ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ بھی تھا۔ آپ کے پاس ایک بڑی چادر بھی تھی جسے آپ ایام حج و عمرہ میں طواف کعبہ کے دوران اوڑھ لیا کرتی تھی تاکہ لوگوں سے پردے میں رہیں۔ مہندی اور گھر کے اندر خوشبو کا بھی استعمال فرماتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی گلے میں یمنی ہار پہنتی جو سیاہ و سفید مہروں سے بنا ہوا تھا۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا کرتی۔ کھیل کود بچپنے کا لازمی حصہ ہے اور صحت مند ذہن کا عکاس بھی
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کھیل کود کا شوق تھا اور ان میں دو کھیل آپ کے زیادہ پسندیدہ تھے، گڑیا سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی چھوٹی سہیلیاں چھپ جاتی اور گڑیوں کو بھی چھپا لیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی شفقت سے بچیوں کو بلاتے اور حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر، ان دونوں میں سے کسی ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، اتنے میں ہوا ذرا تیز ہوئی تو اس نے پردے کو ایک جانب ہٹا دیا، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی پڑا ہوا دیکھا جس کے دو پر تھے۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا، میں نے ان کے درمیان میں سے اس کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے تو دو پر بھی ہیں، کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ سیدنا سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت ہنسے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی مبارک داڑھیں بھی دیکھی، یعنی خوب کھلکھلا کر ہنسے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری والدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نکاح سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم بن عدی سے ہو چکی تھی، اسی لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم بن عدی کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اپنے بیٹے جبیر سے کی تھی، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ مطعم بن عدی نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا، ان کے خاندان نے ابھی تک دعوت اسلام پر لبیک نہیں کہا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ لڑکی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا تو بے دین ہو جائے گا، یعنی بت پرستی چھوڑ دے گا، لہٰذا ہمیں یہ بات منظور نہیں۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس وقت صرف اور صرف نسبت طے ہوئی تھی، یعنی منگنی ہوئی تھی، نکاح یا رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نکاح والے دن کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ ایک دن میری والدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، انہوں نے مجھے آواز دی تو میں آ گئی، مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ خیر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا، اور جھولا جھولنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے کچھ سکون سا ہوا تو انہوں نے پانی سے میرا منہ اور سر دھویا، اس کے بعد مجھے گھر کے ایک کمرے میں لے گئیں جہاں پہلے سے انصار کی چند خواتین موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے خیر و برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا نصیب لے کر آئی ہے ہماری بیٹی۔ میری والدہ نے مجھے انہی کے حوالے کیا، انہوں نے مجھے دلہن کی طرح سجایا۔ اس کے بعد جب دن چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ بنو حارث کے محلہ میں رہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 7 یا 8 مہینوں تک اپنی والدہ ام رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ اسی دوران اکثر مہاجرین کو یثرب یعنی مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور لوگ بیمار پڑ گئے، انہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی سخت بیمار ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی تیمارداری میں مصروف رہیں، کچھ دنوں بعد آپ بھی بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ مرض کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سر کے بال تک جھڑ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد میرا بخار اتر گیا اور میں صحت یاب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی اہلیہ کو رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی آپ اپنی زوجہ اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 500 درہم فراہم کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام رقم مجھے بھجوائی اور میری رخصتی عمل میں آئی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 9 باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں ہیں۔
پہلی بات یہ تھی کہ خواب میں فرشتے نے آپ علیہ السلام کے سامنے میری صورت پیش فرمائی، دوسری یہ کہ 7 سال میں میرے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، اور تیسری یہ کہ 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، چوتھی یہ کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں میرے سوا کوئی بیوی پہلے کنواری نہیں تھی، پانچویں امہات المومنین میں سے صرف میرے بستر پر قرآن کریم نازل ہوا، اور چھٹی یہ کہ مجھے آپ علیہ السلام کی محبوب ترین بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، ساتویں یہ کہ میرے حق میں قرآن کریم کی آیات اتریں، اور آٹھویں یہ کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نویں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری صحیح رہنمائی فرماتی۔ مشہور تابعی امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی بھی خطیب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بلاغت اور ذہانت والا نہیں دیکھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن، علم میراث، حلال و حرام، فقہ و اجتہاد، شعر و ادب، حکمت و طب، تاریخ عرب اور علم انصاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جبکہ معروف تابعی حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث میں ماہر تھی، تو فرمایا ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میں نے مشائخ و اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھا ہے کہ آپ سے میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ محدثین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے جو کثرت کے ساتھ روایت کرنے والے ہیں۔ معانی قرآن، فقہ و اجتہاد، علم میراث، شعر و ادب، طب و حکمت، تاریخ عرب اور علم الانصاب میں بھی آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں آپ کی جو خدمات ہیں چند صحابہ کرام کے علاوہ امہات المومنین اور تمام صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل کا شرعی حل بھی بتلاتی اور فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ فرائض و واجبات اور سنتوں کی ادائیگی میں زندگی بھر کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل و مستحبات میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ جاتی اور نماز تہجد ادا فرماتی۔ چاشت کی 8 رکعت کا معمول زندگی بھر رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روزے سے ہوتی تھی۔ ایک دفعہ گرمیوں میں عرفہ کا دن تھا، آپ روزے سے تھیں۔ گرمی اس قدر سخت تھی کہ بار بار سر پر پانی ڈالتی تھی۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن نے کہا، جب اتنی گرمی تھی تو روزہ کیوں رکھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھلا یوم عرفہ کا روزہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں، جبکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ عرفہ کے روزے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کی پابند تھی، بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے حج نہ کیا ہو۔ آپ نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ حاجت مندوں کا بہت خیال فرماتی، مالی صدقہ کثرت سے دیتی، فقراء اور مساکین کو بہت نوازتی، ان کی عزت و توقیر کا بھی خیال رکھتی۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں صبح کو جب گھر سے روانہ ہوتا تو سب سے پہلے سلام کرنے کی غرض سے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا۔ ایک صبح میں آپ کے گھر گیا تو آپ حالت قیام میں تھی۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور روتی جا رہی تھی اور اس آیت کو بار بار دہرا رہی تھی۔ میں انتظار میں کچھ دیر رکا رہا، یہاں تک کہ کھڑا ہو کر اکتانے لگا اور اپنے کام کاج کے لیے بازار چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں کھڑی نماز ادا فرما رہی ہیں اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔